بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وہو اما ان یکون خصوص الجنس. اب یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ یا تو وہ ہوگا خصوص الجنس یعنی وہ خصوص الجنس ہوگا، او خصوص النوع یا یہ خصوص نوع ہوگا یا خصوص العین ہوگا. کون جی؟ وہ ہوا سے نیچے اشارہ کر رہے ہیں آگے جا کے خود ہی. خصوص پیچھے خاص کا ذکر آیا ہے نا، خصوص کا ذکر نہیں آیا. کس کا ہے؟ خاص کا ہے. اور یہ ہوا سے اشارہ ہو رہا ہے خاص کے اندر پڑے ہوئے خصوص کی طرف. وہ پیچھے خاص ہے نا، خاص وہ خاص اس کے اندر پڑا. یہ بھی ذہن میں رکھیں، جب پیچھے کوئی فعل مشتق آ جائے نا، یا کوئی اسم مشتق پیچھے ایسا کوئی آ جائے، تو اس کے اندر پڑا ہوا جو معنی مصدری ہوتا ہے نا، اس کی طرف اشارہ جا رہا ہوتا ہے. ضمیر اس کی طرف جا رہی تھی. پیچھے کون ہے؟ خاص ہے. تو خاص کے اندر کیا پڑا ہوا ہے؟ خصوص. تو اس خصوص کی طرف یہ اشارہ جائے گا ہوا کا. تو ہوا کا مرجع وہ بنے گا. اور ویسے بھی آپ نے ہدایت النحو میں پڑھا تھا کہ جب ہم مرجع پیچھے لوٹاتے ہیں مشتق کی طرف، تو مشتق کے اندر پڑا ہوا جو معنی مصدری ہوتا ہے اس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، وہ ہوا اور وہ خصوص یا تو خصوص جنس ہوگا، خصوص نوع ہوگا، خصوص عین. اب یہاں پر اس کو سمجھنے کے لیے آپ وہ پرانی پٹی ذہن میں دوبارہ سے دہرا لیں کہ ایک منطقی ہیں اور ایک اصولی ہیں. منطقی اور اصولیوں کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ تو منطقی حضرات جو ہیں وہ جب ایسی چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو وہ حقائق اور ماہیات کو دیکھتے ہیں. حق تو اور جب یہ اصولی بیان کرتے ہیں تو یہ اغراض کو دیکھتے ہیں کہ اس چیز کی وضع یا اس کی تخلیق کس غرض کے لیے ہوئی ہے. تو ظاہر بات ہے اس سے فرق نہ آئے گا. کیا فرق آئے گا اس سے؟ مثال کے طور پر، اب مثال کے طور پر جس کو یہ جنس کہتے ہیں، مختلف اغراض والا انسان کی مختلف اغراض ہے نا. کیا مطلب؟ مرد عورت دونوں کی الگ اغراض ہیں، آگے آ رہی ہیں. جب دونوں کی الگ اغراض ہیں اور مرد عورت دونوں سمٹ کر آ جاتے ہیں انسان میں، تو ان کے یہاں انسان جنس بنے گا. کیونکہ ان کے یہاں جنس یہ ہے کہ مختلف الاغراض والا. تو مختلف اغراض ٹھیک ہے نا، انسان کے اندر دو الگ فرق پائے جا رہے ہیں اس لحاظ سے. لیکن یہی انسان جب آپ منطقیوں کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ اس کو کیا بناتے ہیں؟ نوع. وہ حیوان کو جنس بناتے ہیں، چھوٹی جنس وہاں سے شروع کرتے ہیں. سمجھ گئے بات کو؟ کیوں؟ وہ حقیقت کو لیتے ہیں. ہاں، وہ کہتے ہیں انسان ہے، اس کے افراد ہیں، مرد ہے، عورت ہے. یہ تو مرد عورت کی حقیقت حیوان ناطق ایک ہی ہے نا. تو جب ایک حقیقت کے ہیں تو پھر ہم اس کو نوع بنائیں گے، اس کو جنس نہیں بنائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصولیوں کے ہاں جو نوع ہے وہ ان کے ہاں کیا بن جاتی ہے نا، جو اس کا جنس ہے وہ وہاں پر کیا بن جاتی ہے؟ نوع. منطقی انسان کو نوع سے کرتے ہیں. جی جی، نوع. اور یہ ذات جو ہیں جنس، کیونکہ ان کے ہاں اغراض کو دیکھا جاتا ہے اور ان کے ہاں اس کو دیکھا جاتا ہے حقیقتوں کی، حقائق کو. وہ ہوا اور وہ خصوص اما یکون خصوص الجنس. خصوص الجنس کی مثال کیا دی ہم نے؟ انسان. او خصوص النوع. اب بتائیے انسان کے اندر جو دو چیزیں ہیں وہ نوع بنیں گی. دو کون سی ہیں؟ رجل امرأۃ. دو نوع آ گئی، مرد اور عورت. او خصوص العین، جو وہاں پر معرفہ علم تھا وہ یہاں پر خصوص العین بنے گا. کون؟ زید. یہ تینوں سمجھ گئے؟ تقسیم ہے للخاصی، خاص کے لیے بعد بیان تعریفی ہی، بعد اس کی تعریف کر لینے کے. تعریف اوپر آپ نے الخاص فکل لفظ وضع علی معنی پڑھا ہے نا اوپر. اس کی تعریف کرنے کے بعد تقسیم شروع ہو گئی ہے. کہتے ہیں ای الخصوص، یہ الخصوص یہ ہوا ضمیر کا مرجع بتا رہے ہیں. الذی، وہ کہاں ہے بھائی؟ خصوص و پیچھے میں نظر نہیں آ رہا. کہتے ہیں الذی یفہم، جو سمجھا جاتا ہے فی ضمن الخاص، خاص کے ضمن کے اندر. میں نے ابھی اس کی پوری تشریح کی کہ مشتق کی طرف جب کوئی چیز لوٹتی ہے کسی بھی چیز کی طرف، تو اس کے اندر پڑا ہوا معنی مصدری اس کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے، وہ اس کے ضمن میں ہوتا ہے. یفہم فی ضمن الخاص اما یکون، یا تو یہ ہوگا خصوص الجنس، خصوص جنس ہوگا. بأن یکون، کیا مطلب؟ بأن، اس کی صورت بتا رہے ہیں. بأن یکون جنسہ خاصا، بئی صورت کے باعتبار معنی کہ یہ جنس خاص ہوگا. باعتبار معنی کہ یہ جنس خاص ہوگا، باعتبار معنی کے. ٹھیک ہے؟ اور یہ باعتبار معنی کہ یہ جنس خاص ہے یہاں پر. اور بہت ساروں پر اس کا اطلاق ہوگا. مثلا
خاص ہے باعتبار معنی کے، باعتبار کس کے ہے؟ معنی کے، انسان ایک خاص اس لیے بحسب المعنی کہ انسان ایک خاص قسم کے افراد کو حیوان ناطق والے افراد کو کہتے ہیں۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ وَإِن يَكُنْ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ مُتَعَدَّدًا، اگرچہ صادق آئیں گے اس پر بہت سارے متعدد، کیا مطلب؟ خاص ہے یہ کس اعتبار سے؟ ایک معنی کے اعتبار سے کہ انسان ایک خاص قسم کی مخلوق کو کہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آگے ہوگا بھی ایک ہی فرد، نہیں، افراد بہت سارے ہیں جن پر یہ کیا ہوتا ہے؟ صادق آتا ہے۔ تو کتنے ہیں؟ 8 ارب سے زیادہ انسان ہیں دنیا میں اس وقت جن پر یہ صادق آتا ہے۔ تو معنی کے اعتبار سے تو خاص ہے، خاص شکل و صورت، خاص ہیئت، خاص صلاحیتوں والے کو انسان کہتے ہیں، حیوان ناطق کی اس کیفیت کو، لیکن آگے افراد کے لحاظ سے بہت زیادہ عام ہے۔ او خصوص النوع، یہ اصل میں انتباہ کر رہے ہیں کہ ایک چیز خاص بھی ہے اور عام بھی ہے، تو بتا رہے ہیں ایک لحاظ سے خاص ہے اور دوسرے لحاظ سے افراد کے لحاظ سے عام ہے، لیکن آپ نے معنی کے لحاظ سے کیا ہے؟ خاص ہے۔ او خصوص النوع علی هذه الوتیرہ، یا خصوص نوع ہوگا اسی وتیرہ پر، وتیرہ طریقہ، اسی طریقے پر، یہ جو طریقہ ہم نے بتایا معنی کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ خاص، اور آگے افراد کے لحاظ سے وہ بھی، یا جو بھی آگے ہوگا وہ عام چلے گا۔ رجل، امرا، رجل ایک آدمی کو تو نہیں کہتے نا، رجل دنیا میں کتنے ہی ہیں، اور امرا کتنی ہیں۔ او خصوص العین، یا خصوص عین ہوگا، یہ شخص، اس کی تشریح کر دی ہے شخص، کہ وہ زیادہ فرد نہیں ہوں گے، ایک ہی فرد ہوگا، شخصی ہوگا نا شخص۔ المعین، معین شخص ہوگا، وہاں جیسے زید۔ وَهَذَا، اور یہ اخص الخاص، یہ صرف خاص ہی نہیں ہے، اخص الخاص، یہ خاصوں کا بھی خاص ہے، خاصوں کا بھی کیا ہے؟ خاص ہے۔ اچھا جی، اب یہ خاصوں کا بھی خاص ہے جی۔ اب اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں والجنس عندهم، اور جنس ان حضرات کے ہاں عبارت، اب یہ تشریح شروع کر دی انہوں نے، والجنس کن کے ہاں جی؟ اصولیوں کے ہاں، اصولیین کے ہاں، عبارت ہے عن کلی، ایسی کلی سے، مقول جو بولی جاتی ہے، علی کثیرین مختلفین، بہت ساروں پر جو مختلف ہوتے ہیں، بالاغراض، اغراض کے اعتبار سے، دون الحقائق، حقائق کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، کما ذهب الیہ المنطقیون، جیسے کہ منطقی اس کی طرف گئے۔ والنوع عندهم، اور نوع ان اصولیین کے ہاں، کلی مقول، ایسی کلی ہے جو بولی جاتی ہے، علی کثیرین، بہت ساروں پر، متفقین، جو متفق ہوتے ہیں، بالاغراض، یہ اغراض کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ متفق، ایک جیسی ان کی اغراض ہوتی ہیں۔ دون الحقائق، حقیقتوں شکتوں کی بات نہیں ہے، کما ہوا رأی المنطقین، جیسے کہ رائے ہے کس کی؟ فہم، پس وہ، انما یبحثون، کون؟ اصولیین، یبحثون، بحث کرتے ہیں، عن الاغراض، اغراض سے، دون الحقائق، حقائق سے نہیں کرتے۔ فرب نوع، اب خلاصہ، نتیجہ، رزلٹ، نتیجہ یہ نکلا کہ فرب نوع، فا نتیجیہ، ہاں جی، اب اثر اور نتیجہ یہ نکلا کہ فرب نوع، بہت ساری نوع ایسی ہوں گی، جیسے انسان عند المنطقیین، جنس عند الفقہاء، سنا آ رہی ہے؟ بہت ساری ایسی ہیں کہ جو نوع تو ہوں گی کس کے ہاں؟ منطقیوں کے ہاں، لیکن وہی اٹھا کے جب آپ اصولیین فقہاء کے ہاں جائیں گے تو وہ جنس ہو جائے، جیسے انسان۔ کما یظہر عن الامثلۃ، جیسے کہ ظاہر ہوگا مثالوں سے بھی، التی ذکرہا، یا ظاہر ہوا وہ مثالوں سے، الذی ذکرہا، جن کو اس نے کیا کیا؟ ذکر کیا۔ کس کے ساتھ ذکر کیا؟ بقولہ، اپنے اس قول کے ساتھ، کانسان ورجل وزید، انسان کس کی مثال ہے؟ رجل کس کی مثال ہے؟ نو کی۔ زید کس کی مثال ہے؟ عین، خصوص عین۔ فل انسان، اب خود آگے آپ کو تشریح کر بتاتے ہیں۔ فل انسان، پس انسان جو ہے، نظیر، یہ نظیر بنتی ہے، خاص الجنس، خاص الجنس کی نظیر خاص الجنس، فإنه مقول، کیونکہ یہ بولی جاتی ہے، علی کثیرین مختلفین بالاغراض، بہت سارے مختلف اغراض کے لوگوں۔ فإن تحته رجلا وامرأة، ان کا اسم رجلا امرأة دونوں مل کر اس کا اسم بنتے ہیں۔ فإن تحته رجلا وامرأة، کیونکہ اس انسان کے نیچے مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں۔ والغرض من خلقت، اچھا اب غرض کو بیان کر رہے ہیں۔ والغرض من خلقت الرجل، مرد کی پیدائش سے غرض کیا ہوتی ہے بھائی؟ غرض و غایت، مقصود، هو کونہ نبیا،
نبی بننا، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، مرد ہی اللہ نے رسول بھیجے ہیں، عورتوں کو نبی نہیں بنایا۔ و اماما، امام سے مراد اگر بات سربراہ مملکت ہو تو ساری دنیا کے فقہاء کا اتفاق ہے کہ عورت سربراہ مملکت نہیں بن سکتی۔ اس سے مراد امامت صغرا ہو، کبرا، یہ تو کبرا کی بات میں نے کی، صغرا ہو تو صغرا بھی ہمارے ہاں احناف کے ہاں خاص طور پر مکروہ تحریمی ہے۔ وہ امام و شاہدن، اور شاہد فی الحدود، حدود اور قصاص کے معاملے میں شاہد نہیں بن سکتا۔ کون بنتا ہے؟ مرد بنتا ہے۔ کیوں؟ حدود اور قصاص میں جب آپ گواہی دیتے ہیں تو اگلے کی جان بھی جا سکتی ہے، عزت بھی پامال ہو سکتی ہے، مطلب عزت بھی تباہ ہوگی اس میں نا، پتھر مار مار کے لوگ کہیں گے اس کے اوپر بدکاری ثابت ہوگی فلاں۔ تو حدود قصاص میں عزت اور جان دونوں کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں شاہد بھی بن سکتی۔ کون بنے گا شاہد؟ مرد بنے گا۔ چار والی بات ختم ہو جاتی ہے یہاں سے، وہ مردوں کا معاملہ ہے، چار وہ مرد، حدود اور قصاص میں نہیں ہوگی۔ ہاں نہ اس میں۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت جج بھی نہیں بن سکتی، قاضی بھی، کسی بھی کیس میں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ تھوڑا سا طرز کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدود اور قصاص کو چھوڑ دیں، اس میں نہیں بن سکتی، باقیوں میں گزارا چلتا ہے، کوشش کی جائے پر ہی کی جرم کرا دیں، چادر چار دیواری کی طرف، اور اس طرف نہیں لانا چاہیے۔ تو بہرحال اس طرح کے ہیں۔ وہ مقیماً، اور مقیما للجمعۃ والاعیاد ونحوہ، اور اسی طرح جو ہے جمعہ کو منعقد کون کرے گا؟ سلطان صاحب کون ہوگا؟ مرد۔ عیدوں کو منعقد کون کرے گا؟ پڑھائے گا کون؟ مرد۔ ونحوہ، اور جیسی اور جو چیزیں ان کو بھی کونہ ناکحن، نکاح شاہ میں بھی مرد کون بنتے ہیں عام طور پر؟ ناکحن وغیرہ، وہ بھی اس میں دیکھیں نکاح میں 100 عورتیں بھی گواہ بن جائیں، 1000 عورتیں، 1,00,000 عورتیں گواہ بن جائیں، نکاح نہیں ہوتا جب تک ساتھ ایک مرد نہیں ہوگا۔ اچھا سر، بالکل جو ہے یہ ہم نے جو دیکھا کہ حدود اور قصاص میں تو بالکل نہیں بن سکتی، نکاح میں ساتھ مرد ہے تو پھر گواہ ہو سکتی ہے، باقی چیزوں میں پھر ہو سکتی ہے۔ وہ تو قرآن نے ضابطہ دیا ہے نا، مثلا تیسرے پارے میں کہا ہے نا کہ مالی معاملات ہیں، مالی معاملات میں بھی کہا ہے نا کہ 2 مرد ہوں یا فرجل و امراتان، 2 عورتیں ہوں ساتھ اس کے۔ عورت کسی میں بھی اکیلے نہیں ہو سکتی، اکیلے اس کے لیے خاص مسائل ہیں جس میں وہ بن سکتی ہے، مثلا کسی لڑکی کے بالغ نابالغ ہونے کے گائنیکالوجسٹ، یا یہ اس کا حیض مدت پوری ہوئی نہیں ہوئی، آگے شادی کروائیں نہ کروائیں، تو یہ مخفی معاملات ہوتے ہیں، اس میں عورتیں، ایک عورت کی گواہی بھی بس اوقات کافی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، مرد کے ساتھ، مرد کی گواہی کے برابر کم از کم 2 عورتیں ہونی چاہیے، ایک عورت قابل قبول نہیں ہوگی، ایک عورت نہیں ہوگی، نصاب شہادت تام نہیں ہوگی۔ تو اسی کچھ اور پاسے لگ جلتے ہو تو سب تالے پاسے رہو، فکر نہیں گلن ساریاں۔ اچھا اچھا اچھا، تو کدھر سے پڑھ رہے تھے ہم؟ اچھا ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح جو ہے والغرض من المرأة، اب ماسی کی غرض کیا ہے، اس کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ کونھا مستفرشۃ، وہ بس فراش بنتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آتیتاً، اور اسی طرح جو ہے آتیتاً بالولدی، اور بچے جننا اس کا کام ہے۔ مدبرتاً لحوائج البیت وغیر ذلک، اور گھر کے جتنے گھر کے جو گھریلو امور ہیں ان کو سر انجام دینا، کھانا پکانا، صفائی ستھرائی، یہ وہ سارے کام، نظم و نسق، ہر چیز کو سیٹنگ فٹنگ، یہ چیزیں کون کرے گی؟ وہ کرے گی۔ آئی بات سمجھ جی؟ تو یہ چند چیزیں اس کی آ گئی، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں اس کے لیے کونیا ذات مہرن، جی مہر، مہر کون مرد کا ہوتا ہے عورت کا ہوتا ہے؟ اور نکاح کے لیے عام طور پر پیش رفت مرد کی طرف سے ہوتی ہے یا عورت کی طرف سے؟ مرد کی طرف سے ہوتی ہے، وہ نہ کہ ہن پیچھے جو آیا تھا، باقی عورت کی طرف سے ہو سکتی نہیں ہو سکتی، دولہا اپنا خود نکاح کروا سکے۔ یہ میرا خیال سے 8واں جمعہ تھا اس موضوع پر، اسلامی شادی کی شروع کیا ہوا ہے، 8واں جمعہ تھا، اس میں وہ شروع سے رشتہ کے انتخاب سے لے کر آج پہنچا ہوں جی اس جمعہ کو رخصتی تک، رخصتی میں کیا ہونا چاہیے ترتیب؟ فدا کی رخصتی نہیں ہوئی۔ ہاں جی، رخصتی آج کے دور میں اس کے کون سے طریقے صحیح ہیں کون سے غلط ہیں،
سیرت سے کیا ملتے ہیں، یہ میرے اس جمعہ پر موضوع تھا میرا. شادی بیاہ کے پورے اور شادی میں یہ جو عورتیں جاتی ہیں اور یہ ویڈیوز اوپر سے کیمرے، اس پر میں نے اس مرتبہ جو تفصیلات بھی ذکر کی ہیں، گھروں سے بھی پیغام آئے آتے ہیں تو سن اصل کان کھول سٹے نہ مجھے احتیاط کر سکتے اس میں آج شادی جی نکاح کو عرصہ مفتی خورشید صاحب ہے نا. آپ نکاح پڑھا سکتے ہیں جی ابھی جو آپ نے دولہا اپنا نکاح پڑھا سکتا ہے خود. حجاب قبول ڈائریکٹ کر لے، وہ لڑکی بھی حجاب قبول ڈائریکٹ کر لے، 2 ہو جائیں گے، 2 صرف گواہ ساتھ ہوں. تو اسی مولوی صاحب دی فیساں مارنے چکر میں لگے جو ٹھیک ہے. ہاں دیکھو نا پہلے ہی لوگ نہیں دینے لگے تھے تو صرف کم ختم کر دینے لگے. اچھا سمجھ چلتا لگے گا. اچھا میرے صاحب کو پاس ہے. بسم اللہ. اچھا جی تو میں یہاں سے چاہ رہے تھے کہ وغیرہ ذالک کو الرجل، اب کہتے ہیں والرجل، اور یہ جو رجل ہے نظیر خاص نوع، خاص نوع کی نظیر ہے. فإنه مقول على كثيرين متفقين بالأغراض، اور یہ بولی جاتی ہے وہ ایسے بہت ساروں پر جن کی اغراض کیا ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں، یا مرد کی ایک ہی طرح کی اغراض ہیں. فإن أفراد الرجال كلهم سواء في الغرض، یہ غرض میں سب مرد کیا ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کے غرضی ہوتے ہیں، مطلب ایک طرح کی غرض ہوتی ہے. اب یہاں اس پر ایک اشکال ہو رہا ہے، نیچے صفحہ نمبر 11 میں اگر آپ اتر کے دیکھیں، اس میں کہہ رہے ہیں یہ جو آپ کہتے ہیں مرد سارے ایک ہی طرح کے اغراض والے ہوتے ہیں، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے. کیوں تسلیم نہیں ہے؟ کہتے ہیں چلا مینٹل پاگل تے سیدھا یہ دونوں مرد ہیں لیکن ان کی غرضاں تو جدا ہیں. ٹھیک ہے جی، آقا اور غلام کا معاملہ بالکل اغراض جدا ہیں، تو آپ نے کس طرح ان کو ایک کر دیا؟ تو ادھر ہی نیچے جواب دے دیتے ہیں وَيُمْكِنُ أَن يُجَابَ، اس کو آتا ہے ٹیلا جا جواب، جس کو آتا ہے ڈردہ جواب. وَيُمْكِنُ کہتے ہیں ممکن ہے کہ یوں جواب دیا جائے، مجبولا. کیا جواب ہے؟ آگے کہہ رہے ہیں بِأَنَّ كَلَامَنَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَن لَهُ أَهْلِيَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ لَا مُطْلَقًا، ہمارا کلام جو جا رہا ہے وہ اس کی طرف جا رہا ہے، اس کی طرف نسبت کرتا ہوں جس میں اہلیت معتبرہ ہو، تو لہٰذا اہلیت معتبرہ والے جو ہیں اس کو لے رہے ہیں. بیچ میں جو شاذ و نادر آپ مثالیں دے رہے ہیں، شاذ و نادر کو نہ دیکھیں، کیونکہ قاعدہ جو ہوتا ہے وہ عمومی درجے کو دیکھ کر ہوتا ہے، شاذ و نادر کو دیکھ کر نہیں ہوتا. شاذ و نادر کو دیکھیں گے پھر کوئی دنیا میں کوئی قاعدہ نہیں بن سکے گا. شاذ و نادر کو آپ شاذ و نادر میں رکھ دیں بس. اچھا اس کے بعد آگے کہتے ہیں وزید جو ہے نظیر خاص العین، خاص عین ہے. فإنه شخص معین، ایک شخص معین لا يحتمل الشرکت، یہ کوئی شرکت درکت کا احتمال رکھتا نہیں ہے. الا بتعدد الاوضاع، مگر یہ ہے کہ اس کی وضع جب متعدد ہو جائے تو یہ اشکال کا جواب ہے. اشکال آسان صحیح ہے. آپ کہتے ہیں زید جو ایک سے زیادہ کا احتمال نہیں رکھتا، فرض کیجئے اتفاق سے سارے ہی کیا ہو گئے، زید ہو گئے. کل بھی مجھے وہ بچہ کہہ رہا تھا، چھوٹا سمیع اللہ، وہ کہہ رہا تھا کہ کل وہ گھر سے گئے تھے تو وہ بھی گیا تو ان کی کلاس میں 4 سمیع اللہ پڑھتے ہیں نا، 4 سمیع اللہ پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں اس کا رزلٹ تو ماشاءاللہ بہت اچھا آیا، کوئی میرے خاص سے کوئی 85% اس کے لگ بھگ. تو کہتے ہیں وہ آ گئے تو ٹیچر وہ جو واقف نہیں تھی انہوں نے رزلٹ کھولا، وہ دوسرے کا اس میں 2 پیپروں میں غائب ہے، 2 میں فیل ہے. سمیع اللہ، محمد سمیع اللہ یہ بھی پریشان، وہ بھی گھر سے تھا، انہوں نے کہا کیا چکر ہے یار، اللہ خیر کرے. وہ اتنے میں دوسری ٹیون آئی، یہ سمیع اللہ نہیں ہے، دوسرا سمیع اللہ ہے. 4 سمیع اللہ ایک کلاس میں، تو ایسے ہو سکتا ہے. تو اگر یہ 4 سمیع اللہ ایک کلاس میں ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ تو ایک شخص کو بتاتے ہیں، 4 سمیع اللہ کو بتا رہا ہے، تو کہتے ہیں الا بتعدد الاوضاع، لہٰذا اس کو آپ شاذ و نادر والی بات کو پھر نکالیں اس طرح. آگے کہتے ہیں اچھا جی ولما فرغ المصنف، جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہو گئے جی کس سے، عن تعریف الخاص، خاص کی تعریف سے بھی، و تقسیم ہی، تقسیم سے بھی، شرافی بیان حکم ہی، اب اس کا حکم بیان کرنا شروع کر دیا ہے. فقال فرماتے ہیں وہ حکم ہو، اور اس کا حکم یہ ہے ان یتناول المخصوصہ، کہ وہ شامل ہو مخصوص کو قطعی طور پر. اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو خاص کا حکم ہے، یہاں پر 2 حکم بیان ہوئے. کتنے حکم بیان ہوئے؟ 2. اصل میں یہ دونوں کو دیکھا جائے تو دونوں ایک جیسے حکم ہی ہیں، لیکن انہوں نے ان کی تعبیریں جدا جدا کر کے لائی ہیں. اس وجہ سے لائی ہیں کہ دونوں میں الگ سے اختلافات کو ذکر کیا انہوں نے. پہلا حکم یہ ہے خاص کا کہ یہ اپنے مخصوص اور مدلول کو قطعی یقینی شامل ہوتا ہے. آپ بے شک ان الفاظ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کہیں آ جاتا ہے خاص کا حکم کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں خاص کے 2 حکم ہیں. پہلا حکم یہ اپنے مخصوص اور مدلول کو قطعی اور یقینی طور پر شامل ہوتا ہے. اپنے مخصوص و مدلول کو
قطعی یقینی طور پر شامل ہوتا ہے. اور ٹھیک ہو گیا, یہ حکم نمبر 1 ہو گیا, حکم نمبر 1. اچھا, اس پر تقریباً مصنف نے آگے کوئی 4 یا اس سے زیادہ تفریعات لائی ہیں اس پہلے حکم پر. دوسرا حکم اس پر 3 تفریعات شروع سے ہی لا رہے ہیں. شروع سے جو یہاں سے تفریعات شروع کر رہے ہیں نا, یہ حکم ثانی پر شروع کر رہے ہیں 3 تفریعات. ثانی حکم کیا ہے؟ ولا يحتمل البیان. کیا مطلب؟ خاص بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا. خاص بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا. ہاں, بیان تغییر, بیان تقریر, بیان تبدیل کا احتمال رکھ سکتا ہے. کس کا نہیں رکھتا؟ بیان تفسیر کا. بیان تقریر, بیان تغییر, بیان تبدیل کا احتمال رکھ سکتا ہے. نہ تقریر, تغیر, وہ تغیر بولو, تغیر اور تبدیل. تبدیل, تبدیل, ہاں, تقریز, ہاں نہ یہ 3 ہیں, تقریر, تغییر اور تبدیل. ان تینوں کا احتمال نہیں ان تینوں کا احتمال رکھ سکتا ہے. اس میں یہ احتمال رکھنے کی وجہ سے جی تفسیر کا نہیں رکھا. ہاں, کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تفسیر کا رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں قطعیت کمزور ہوتی ہے. قطعیت کیا ہو جاتی ہے؟ کمزور. اور ان تینوں کے ساتھ قطعیت کمزور نہیں ہوتی, بلکہ قطعیت اور پختہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کا احتمال رکھ سکتا ہے. یہ ہے اس کا خلاصہ. اب دیکھیے کتاب کو. اب کہتے ہیں کہ وہ حکم ہو, اور حکم اس کا یہ ہے. یہ کون سا حکم ہے؟ اوپر لکھا ہے الحکم الاول, پہلا حکم اثبات المذہب. یہ مذہب حنفی کو ثابت کرنے کے لیے لایا گیا ہے. اثبات المذہب اوپر لکھا ہے نا. کیا مطلب؟ حنفی مذہب کو ثابت کرنے کے لیے یہ حکم لایا گیا ہے. حنفیوں کے ہاں یہ اپنے مخصوص اور مدلول کو قطعی یقینی طور پر شامل ہوتا ہے. اب کس کی طرف اشارہ دیا ہے؟ شوافی کی طرف. شوافی اور شیخ ابو منصور ماتوریدی. شوافی امام شافی اور شیخ ابو منصور ماتوریدی کے ہاں یہ ظنی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ظنی. اور ہمارے نزدیک خاص کا حکم قطعی ہوتا ہے. تو اس بات المذہب کا مطلب سمجھ آ گیا؟ مذہب حنفی کو بیان کیے. آئی اثرہ, یعنی اس کا اثر جو ہے, حکم کی تشریح کی اثر سے. اثرہ المرتب. حکم کسے کہتے ہیں؟ میں اس کی تشریح کرنے لگا ہوں. حکم جو کسی شے پر مرتب ہو. حکم جو کسی شے پر مرتب ہو. مثلا حکم الصلاۃ سقوط الواجب عن ذمۃ المکلف بالاداء فی الدنیا وحصول الثواب فی الآخرہ. حکم نماز کے حوالے سے اگر دیکھیں, نماز کا حکم, وہ کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اوپر جو واجب تھا وہ ساقط ہو جاتا ہے ذمہ سے. دنیا کے اندر اس سے ساقط ہو گیا مکلف سے نماز پڑھنے کے ساتھ ذمہ, اور آخرت میں اس کو کیا ملے گا؟ اس پر ثواب. یہ حکم ہے. یہ ایک نماز کے ادائیگی کے حوالے سے حکم میں نے بیان کی ہے, ایک مثال بیان کی ہے. اب حکم کہتے کسے ہیں وہ خود بیان کر رہے ہیں. آئی اثرہ المرتب علیہ, وہ ایک اثر ہوتا ہے جو اس شے کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ مرتب. اب اس کی مثال میں نے کیا دی نماز کے حوالے سے؟ نماز پڑھ لینے سے دنیا میں فریضہ کی ادائیگی, ذمہ سے ساقط ہونا, اور آخرت میں اجر و ثواب کا حاصل ہونا. اچھا, تناول المخصوص, یہ کہ اپنے مخصوص کو شامل ہوتا ہے. الذی, مخصوص کون ہے اس کی تشریح کر رہے ہیں؟ ہوا مدلولہ قطعا, جو اس کا مدلول ہوتا ہے, جس پر وہ دال بن کے دلالت کر رہے ہیں نا, جو اس کا آگے مدلول ہے, وہی اس کو یقینی طور پر شامل ہوتا ہے. ہو گیا؟ یہ قطعا کا جو لفظ ہے اس کے اوپر حاشیہ نمبر 15 لکھا ہوا ہے آپ کے پاس. اب اس حاشیے میں نیچے اتریں ذرا. قطعا وعلیہ مشایخ العراق, کہتے ہیں مشایخ عراق کا یہ مذہب ہے جو آپ نے پڑھا ہے ابھی, مشایخ عراق. والقاضی الامام ابو زید دبوسی وفخر الاسلام بزدوی وشمس الائمہ السرخسی وتابعوہم مستدلین, اور وہ جو انہوں نے اس کی کیا کی ہے, جنہوں نے متابعت کی ہے.
بأن الغرض، یہ ہو گیا، ان سب کا مسلک یہی ہے. وقال آگے نمبر 2 کر لیں، وعلی مشائخ سے نمبر 1 کر لیں، وقال مشائخ سے نمبر 2 کر لیں. وقال مشائخ سمرقند واصحاب الشافعی، یہ حضرات کیا کہتے ہیں، ابو منصور ماتوریدی بھی اس میں آ گئے. انه لا يتناول المدلول قطعا، یہ قطعی طور پر شامل نہیں ہوتا. یہ قطعی طور پر شامل نہیں ہوتا، یہ قطعی طور پر شامل نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی زنی ہوتا ہے. ہاں جی. اب یہ زنی کہتے ہیں نا، جی. اب زنی کیوں کہتے ہیں؟ لاحتمال المجازی، مجاز کا احتمال رکھنے کی وجہ سے کہتے ہیں. مجاز کا احتمال ہوتا ہے، اور جب مجاز کا احتمال ہو تو پھر ہم اس کو قطعی کہہ سکتے نہیں. وہ اقولو سے محشی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ یہ مجاز کا احتمال رکھتا ہے تو لہذا زنی کر دیا جائے. کیوں؟ کہتے ہیں ان القطع، بے شک یہ قطعیہ جو ہے یطلق علی معنی، یعنی کتنے معنوں پر اطلاق ہوتا ہے اس کا؟ 2. نمبر 1 نفی و احتمال الغیر مطلقاً، غیر کے احتمال کی نفی کرنا مطلقاً، نمبر 1. نمبر 2 ونفی و احتمال الغیر احتمالا ناشئا عن دلیل، نفی کرنا ایسے احتمال کی جو پیدا ہو کسی دلیل کی بنیاد پر، کسی دلیل کی بنیاد پر. وہذا عام من الاول، یہ پہلے سے عام ہے. کیا مطلب؟ والمراد ہاؤنا هذا المعنى العام، یہی دوسرا یہاں پر مراد ہے. کیا مطلب؟ وہ احتمال المجازی، آپ نے جو مجاز کا احتمال لے کر اس کو زنی کرنے کی کوشش کی، ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں. کیوں تیار نہیں ہے؟ بدون ظہور القرینۃ لیس احتمالا ناشئا عن دلیل، یہ جو آپ نے احتمال مجاز کا مسئلہ پیش کیا نا، یہ احتمال مجاز بغیر کسی قرینہ کے ایسا احتمال ہے جو دلیل کی بنیاد پر پیدا نہیں ہوتا. اور جو احتمال دلیل کی بنیاد پر پیدا نہ ہو وہ معدوم ہوتا ہے، وہ معتبر نہیں ہوتا. جب وہ معتبر نہیں تو آپ قطعیت کو ظنیت کی طرف کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ جواب سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ جواب انہوں نے فلا یضر القطعیہ، لہٰذا یہ کسی قسم کا نقصان قطعیت کو دیتا نہیں ہے. اچھا جی، اب آئیے اوپر. بحیث، اس حیثیت سے کہ یقطع احتمال الغیر، یعنی اپنے مدلول کو اس طور پر شامل ہو کہ غیر کا احتمال سرے سے کاٹ کر رکھ دے. کون سے احتمال؟ جو دلیل کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے. بغیر دلیل کے پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتا رہے، ہمیں کیا ہے. اچھا، فیضا قلنا پر جب ہم کہتے ہیں، مثال دے رہے ہیں، زید عالم، زید عالم ہے، فزید خاص، اس میں زید خود بھی خاص ہے، لا يحتمل غیرہ احتمالا، غیر کا احتمال نہیں رکھتا. ایسا ہے غیر کا احتمال کے ناشئا عن دلیل، جو پیدا ہوا ہو احتمال کس سے؟ دلیل کی بنیاد پر. کیا مطلب؟ زید زید ہی ہوتا ہے نا، زید غیر زید، امر بکر نوسی خاص ہے. وعالم ایضا خاص، اور عالم خود بھی اپنی جگہ پر خاص ہے. لا يحتمل غیرہ کذالک، اپنے غیر کا احتمال رکھتا نہیں. کیا مطلب؟ عالم کا ہے نا، جاہل نہیں کا، عاقل نہیں کا، قائد نہیں کا، نائم نہیں کا. عالم 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 کا معنی جاننے والا. اب آپ کہیں جی عالم کا ہے جان، اب اس کے معنی آپ کچھ اور کرنا شروع کر دیں، نہیں، وہی ہوگا جو عالم کا معنی ہے. ایسا تو عالم اپنے معنی پر خاص ہے. فکل واحد من الکلمتین، پس اس زید اور عالم دونوں کلموں میں سے ہر ایک یتناول شامل ہے مدلول ہو، اپنے مدلول کو قطعا قطعی طور پر، یقینی طور پر. فثبت، پس پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا فثبت من مجموع الکلامی، مجموع کلام زید عالم سے، قطعیت الحکم، حکم کا قطعی ہونا، بعالم علی زید بہذہ الواسطہ، اس واسطے کے ذریعے سے قطعی طور پر حکم لگ گیا عالم کا زید پر. اس واسطے سے کیا مراد ہے؟ بہذہ الواسطہ، یہ جو پیچھے آپ نے حکم پڑھا ہے، حاصل واسطہ سے مراد ہے ان یتناول المخصوص علی المدلول قطعا. یہ جو حکم آپ نے پڑھا ہے نا، اس کا اشارہ دیا ہے نیچے حاشی میں بھی نہیں ہے. بحاظ الواسطہ کا مراد ہے یہ جو حکم ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ اپنے خاص اپنے مخصوص اور مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ دیا. ولا يحتمل البیان، اور کہتے ہیں دوسرا حکم یہ ہے اس خاص کا کہ یہ بیان کو یعنی بیان تفسیر کا احتمال رکھتا نہیں. اوپر لکھا لرد الخصمی، یہ خصم پر رد کرنے کے لیے ہے، ان کو والا خصم نہیں، مقابل فریق. یہاں مراد ہے امام شافعی. امام شافعی کے ہاں خاص احتمال رکھتا ہے بیان تفسیر کا. امام شافعی ہر جگہ سے مقابلے پہ کھلتے ہوتے ہیں، بیان تفسیر کا احتمال رکھتا ہے، ان پر رد کیا ہے. وَلِتَمْهِيدِ التَّفْرِيعَاتِ الْآتِيَّةِ، کہتے ہیں آنے والی تفریعات کے لیے تمہید کے طور پر. آنے والی تفریعات کتنی ہیں؟ میں نے بتایا تھا 3 تفریعات پہلے آئیں گی حکم ثانی پر، یہ والا حکم جو دوسرا بھی پڑھا ہم نے،
اس کے بعد 4 یا اس سے زیادہ تفریعات آئیں گی حکم اول پر کہ خاص اپنے مخصوص اور مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے. ای لا یحتمل الخاص، اے یعنی نہیں خاص احتمال رکھتا بیان تفسیری. اب بیان کی تشریح کر دی ہے. البیانہ کے اوپر الف لام عاد خارجی تھا، اس سے مراد یہاں پر کون ہے؟ بیان تفسیر. ہاں جی لکھا ہے ای لا یحتمل الخاص بیان تفسیری، بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا. لکونہ بینا بنفسہ، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے خاص ہوتا ہے یہ اپنی ذات میں واضح ہوتا ہے. بینا بنفسہ، بینا بذاتہ، اپنی ذات میں ہی کیا ہوتا ہے؟ اتنا واضح ہوتا ہے کہ اس کو بیان تفسیر کی ضرورت پیش نہیں آتی. فہوا، پس یہ اس وقت خاص مقابل مقابل بنتا ہے للمجملی، اس میں مفعول ہے، مجمل کا مقابل بنتا ہے. وہ خفی مشکل مجمل متشابہ سے پڑھو نا، اس مجمل کا کیوں مجمل میں بیان تفسیر ضرورت پیش آتی ہے نا انیم صاحب؟ مجمل میں آتی ہے نا، وہ مثالہ بھی میں دیتی ہے، اس میں نہیں آتی خاص. اچھا کیونکہ یہ مقابل بنتا ہے مجمل کا، اس میں مفعول. حیث اس حیثیت سے کہ یحتاج، یہ محتاج ہوتا ہے الی بیان المجملی، اس میں فاعل اجمال بیان کرنے والے کے بیان کی طرف محتاج ہوتا ہے. مجمل آدمی آتا ہے اچھا، یا وہ چیز جڑی اس کو بیان کر رہی ہے. اچھا وہ تفسیر ہی، اور اس کے تفسیر کی طرف، بیان و تفسیر کی طرف. وہ اما بیان، اب یہاں سے اب آپ کو دوسری بات بتا رہے ہیں کہ باقی 3 بیانوں کا احتمال رکھتا ہے، ہو سکتا ہے. وہ اما، اور بہرحال بیان التقریر والتغییر فیحتملہ الخاص، ان کا احتمال رکھتا ہے خاص. اب پیچھے بیان 2 ہیں، آگے فیحتملہ ہے کہ وہ ضمیر ہے کہ ایک لوٹتی لگی. فیحتملہ ما نہیں ہونا چاہیے تھا. پیچھے اس کی بات ہو رہی ہے، کس کی ہو رہی؟ بیان کی. ہاں وہ یہ ایسی پھر بڑا آسان نا، ورنہ ایسا گل ہوئی ہو رہی ہے کہ آتے ہیں کہ وہ خاص ان دونوں کا احتمال رکھتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن چلو اسی بیان کی طرف لوٹا چھوڑ دیں. اور سب تو مجتہد ہو گئے ماشاء اللہ جی. لأنہ لا ینافی القطعیہ، اس وجہ سے کہ یہ قطعیت کے منافی نہیں ہے. فإن بیان تقریر، پس بیان تقریر جو ہے یزیل، زائل کرتا ہے الاحتمال، احتمال کو. کون سے احتمال؟ الناشی بلا دلیل، جو پیدا ہوتا ہے بغیر دلیل کے، اس کو زائل کرنے کے لیے آتا ہے بیان تقریر. ٹھیک ہو گیا. ہم نے تو کہا ہے نا وہ احتمال منع ہے نا جو احتمال کسی دلیل کی بنیاد پر ہو. فیکون و محکمن، پس وہ اور زیادہ اس کو محکم بنا دیتا ہے، مضبوط بنا دیتا ہے. کما یقال، جیسے کہ کہا جاتا ہے جانی زیدن، جانی زیدن. ٹھیک ہے. اچھا جانی زیدن کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جانی زیدن، آیا میرے پاس زید. احتمال تھا شاید زید نہ آیا ہو، زید ایک سنگی ہے، زید نال مجھ پھرتا رہے تے وہ آیا ہو، مت لوگ آیا ہو اس نالو ہی ہے تو زید ہی آیا ہے. اب اس احتمال کو ختم کرنے کے لیے جانی زیدن، زیدن زید آیا ہے، زید آیا ہے. تو مجاز یہ اس غیر دوست کی نفی کر دی، یا دوسرا جو ہو سکتا تھا کوئی اس کا اس طرح کا، اس کی بھی کیا کر دی، یہاں پر نفی کر دی، اس جیسا کچھ اور تھا. اچھا وہ بیان تغییر، اور اسی طرح بیان تغییر اس کا بھی یحتملہ کل کلام. بیان تغییر تو ایسی چیز ہے ہر کلام اس کا احتمال رکھتا ہے. بیان تغییر کیا ہے؟ مثلا چلتے چلتے کلام کو آپ ٹانگ دیں. ایک شخص اپنی بیوی کہتا ہے انت طالق انشاءاللہ، انت طالق، سیدھا چلتا چلتا انشاءاللہ ٹنگ چھڑیا، طلاق ٹنگ چھڑی ہوں. تسی سارے کل آئے ہو بے آتا زید مگر زید، یہ ٹنگ چھڑیا زید. یہ کسی کو ٹنگ چلنے چلنے ٹنگ چھوڑنا، یہ بیان تغییر ہے. کس نال؟ استثناء نال، الا، لیکن، یا دوسرا جو ہے ان شرطیہ، شرطیہ کے ذریعے، شرط کے ذریعے، شرط جزا کے ذریعے. اور بیان و تغییر یحتمل ہو، اس کو تو ہر کلام احتمال رکھتا ہے. کل کلام قطعی، قطعی ہو، او کان ظنی، ظنی ہو. کما یقال، جیسے کہ کہا جاتا ہے انت طالق، تو یا طلاق ان دخلت الدار، ٹانگ دیا. وہاں ٹھیک ہو گیا. وہاں کذا، اور اسی طرح بیان و تبدیل کا بھی معاملہ. بیان و تبدیل کا مطلب ہے بیان النسخ. یحتملہ الخاص، اس کا احتمال خاص رکھتا ہے. ایضا اسی طرح، کیا مطلب؟ خاص جو ہے نا، خاص، اب نیچے ذرا حاشیہ نمبر 1 میں آپ جا کے دیکھیں. بیان التقریر کہتے ہیں توکید الکلامی، کلام کو پختہ کرنا، بما یقطع، اس کے ساتھ جو کاٹ دے، احتمال المجاز، مجاز کے احتمال کو کیا کر دے، کاٹ دے. اب الخصوص، خصوص کے احتمال کو بھی کاٹ دے. نحو جیسے کہ جانی زیدن نفسہ، یا جانی زیدن زیدن. ونحو، اور اسی طرح فسجد الملائکۃ کل مجمعون، سجدہ کیا فرشتوں نے. احتمال آ رہا تھا کہ شاید بعض نے کیا ہو بعض نے کیا ہو، کہا جی کلہم، سب نے کیا ہے.
پھر احتمال آ رہا تھا کہ شاید شفٹوں میں کیا ہو تو کہا اجمعون سب نے اکٹھے کیے. وہ بیان و تغیر کہتے ہیں وہ ذکر ما یغیر الحکم السابقہ، وہ ہے جو تبدیل کر کے رکھتے ہیں حکم سابق کو، کا شرط جیسے کہ شرط ٹانگ کے رکھ دیتی ہے کلام کے ایک حصے کو، پورے کلام کو، بلکہ اول استثناء یا استثناء وہ بھی ٹانگ کے رکھ دیتا ہے. وہ بیان و تبدیل وہ بیان النسخ، وہ بیان نسخ بنتا ہے. فإنه تبدیل فی حقنا، یہ ہمارے حق میں تو تبدیلی ہوتی ہے، ایک نئی چیز آ رہی ہوتی ہے. وہ بیان فی حقی صاحب شرع، لیکن صاحب شرع کے حق میں بیان ہی ہے، کیا صاحب شرع کو پہلے سے پتہ تھا اس حکم نے اس مدت تک رہنا ہے، آگے نیا حکم آنا ہے، ہمیں نہیں پتہ تھا، تو اس کے حق میں تو بیان ہی ہے، لیکن ہمارے حق میں نسخ ہے. اب آگے بات یہ ہے کہ نسخ کا جو معاملہ ہے وہ آپ علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ختم ہو گیا ہے. آپ علیہ السلام کی وفات کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا معاملہ. اچھا تو یہ یہاں تک ہی ہوگا. فلا يجوز الحاق التعدیل بامر الرکوع والسجود علی سبیل الفرض. اب یہاں سے تفریعات کو شروع کر رہے ہیں، تو وقفہ چاہ کے